ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا فما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہمیں اس کی راہ دکھلائی، اور اگر اللہ ہمیں اس کی راہ نہ دکھلاتا تو ہم کچھ بھی کر نہ پاتے۔ اللہم صلی علی سیدنا فمولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، پروگرام ہے کچھ باتیں اور میں ہوں آپ کی میزبان ندا قاسمی۔ لیکن آج کا پروگرام ایک نیا پروگرام نہیں ہے، سب جانتے ہیں آپ لوگ گزشتہ پروگرام ہی کی کنٹینیوٹی ہے، اور ہم موجود ہیں یہاں اسلام آباد میں بہت ہی پیارے انکل اور بہت ہی اچھے شاعر جناب انور مسعود صاحب کے گھر۔ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ موجود ہیں، ان کے ساتھ ان کی بہت پیاری سی بہو موجود ہیں، اور ان کے بہت پیارے سے بیٹے موجود ہیں۔ آپ تمام کو دوبارہ کہتی ہوں السلام علیکم۔ وعلیکم انکل، سوال آپ سے میں نے یہ کیا تھا کہ عام فہم انداز میں معاشرتی مسائل کو جس طرح آپ بیان کرتے ہیں یہ آپ ہی کا خاصہ ہے، لیکن تاثرات بہت پیارے ہوتے ہیں، اتنے پیارے کہ مجھ جیسی جس کو پنجابی اتنی اچھی سمجھ نہیں آتی وہ صرف آپ کے چہرے کو دیکھ کے، آپ کے ایکسپریشنز کو دیکھ کے ہنس جاتے ہیں، بلکہ کہا لگانے میں مجبور ہو جاتے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ بیٹے، اس سلسلے میں مجھے کوئی دعویٰ نہیں ہے، میرا بس اتنا سا کنٹریبیوشن ہے کہ میں نے لوگوں کے دکھ سکھ میں شامل ہوا ہوں۔ میں نے ان کی باتیں ان کے ہونٹوں سے لے کے ان کے کانوں کو واپس کر دیا ہے، صحیح۔ اور یہ تاثر اس وقت پیدا ہوتا ہے جی، جب لہجے میں لہو کی ایک دھار پر کیا شامل بات ہو ہے، کیا جاتا ہے، بات ہے۔ اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایک عورت سارے مسالے ڈالتی ہے، ہانڈی میں ذائقہ پیدا نہیں ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے آنٹی، جب ہانڈی کی بات آ گئی تو یہ بتائیے انکل کیا شوق سے کھاتے ہیں؟ کل شاپ پہ کھاتے ہیں آلو گوشت۔ آلو گوشت؟ ہاں، آلو اچھا، گوشت۔ اور آپ ہی کے آلو ہاتھ ابلے کا؟ ہوئے ہوں۔ آلو ابلے ہوئے ہوں؟ اچھا، ہاں جی، کلی جی سبزی ہاں، اور شوربہ بالکل پتلا، بالکل پتلا؟ بالکل پتلا۔ تو وہ روٹی بھگو کے تو نہیں کھاتے اس طرح سے؟ بلکہ مجھے ان کی بات بڑی ہوتی ہے۔ میرا ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ میرے پانی میں ملا اور ذرا سا پانی، میری عادت ہے کہ پیتا ہوں میں پتلا پانی۔ کیا بات ہے۔ جی بھابھی، یہ بتائیے کہ انکل فرمائش کرتے ہیں کہ یہ بنائیے، یا آپ کے ہاتھ کی کون سی ڈش ان کو پسند ہے؟ ابو نے ویسے جس ہانڈی کا ذکر کیا تھا وہ میرے ہاتھ کی ہانڈی ہے، سارے مسالے ڈل کے اس میں کوئی خاص ذائقہ نہیں ہوتا، لیکن نہیں، ابو کو ویسے میرے گھر کا کھانا بہت اچھا لگتا ہے، اور ابو کو یہاں کا پلاؤ بہت اچھا لگتا ہے، اور جو جیسے امی بتائی تھی آلو گوشت بہت اچھا لگتا ہے، اور خاص طور پہ سبزیاں ابو بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اچھا تو اگر وہ گھٹی ہوئی نہ ہو، اچھا، تو گھٹی وہ بھی نہ ہو، کھلی ہوئی ہو، تو وہ ابو کو بہت اچھی لگتی ہیں، سٹر فرائڈ ویجیٹیبلز ہو یا کسی بھی طرح کی سبزی پکی ہوئی ہو، اچھا، اور آلیو آئل میں وہ کھانا بہت شوق سے پسند کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ انکل یہ بتائیے کہ ہمیں تو زیادہ مزاحیہ ہی، مطلب مزاح کا جو آپ کا رنگ ہے وہ زیادہ پتہ ہے، لیکن سنجیدہ شاعری بھی آپ نے بہت کی، اس کے علاوہ نظم میں اور نثر میں دونوں میں ہی آپ مطلب نظر آتے ہیں، ہمیں آپ کا کام نظر آتا ہے، تو زیادہ آپ کو سیٹسفیکشن کس میں ہوتی ہے؟ کوئی مجھے دقت پیش نہیں آتی، اچھا، ہاں وہ کچھ بھی ہو، اردو میں کہوں پنجابی میں کہوں۔ دیکھیں جی، اردو پنجابی میری مادری زبان ہے، اردو میرے بچوں کی مادری زبان ہے، ان کی زبان اردو ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں کہ انہوں نے پنجابی زندگی میں ایک دفعہ ایک جملہ بولا اچھا، پنجابی کا، یہ چونکہ اردو سپیکنگ، تو وہ مجھے بلایا انہوں نے فیصل آباد کے اسٹوڈنٹس نے، اور میں میرے مشاعرہ تھا، انہوں نے مجھے ہار پہنایا، اتنا لمبا ہار کہ وہ نیچے اس میں گتا لگا ہوا، اس پر ایک سنہری کاغذ تھا جو میرے ٹخنوں سے ٹکرا رہا تھا، اور اس پہ لکھا ہوا تھا شادی مبارک ہو۔ اور جب یہ واقعہ میں نے آ کے ان کو سنایا تو اس نے انہوں نے پنجابی بولی، اور انہوں نے کہا پھر تسی کلے ہی آ گئے۔ یہ پنجابی آپ سمجھ گئی یہ میں سمجھ گئی، ہے، آسان سی تھی، آسان سی۔ تھوڑی سی جو ٹھیٹ ہوتی ہے انہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ماشاء اللہ انکل، بہت ہی پیاری باتیں چل رہی ہیں، اور میرے خیال سے عمار بھائی سے یہ واقعہ ناظر ہم خود بھی سننا چاہیں گے کہ وہ جملہ جو بولا
کہ پھر بھی تسی کلے ہی آ گئے, اور اس کے علاوہ بھی بہت بہت بولے ہوں گے, مجھے پتا ہے پوچھیں گے, سب پوچھیں گے ناظرین, لیکن اس چھوٹی سی بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا, اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے گا, ہم بس ابھی واپس آتے ہیں. ناظرین خوش آمدید, پروگرام ہے کچھ باتیں اور میں ہوں آپ کی میزبان ندا کاظمی, اور آج ہم موجود ہیں محترم انور مسعود صاحب کے گھر, لیکن ان کے ساتھ ان کے بہت اچھے بیٹے, بہت ٹیلنٹڈ بیٹے بھی موجود ہیں, اور آئیے ان سے پوچھتے ہیں وہ شادی مبارک والا جو سین ہوا اس ہار والا جس پہ انہوں نے پہلی مرتبہ پنجابی کا جملہ بولا, اور اس کے علاوہ ان کی اپنی بھی مصروفیات, کیا کہیں گے؟ پہلے اس حوالے سے میں بتا دوں کہ وہ جو ہے نا ہماری زندگی بچپن میں بڑا دلچسپ کنٹراسٹ رہا ہے. ابو سے ہم نے پنجابی سیکھی اور والدہ سے اردو سیکھی, اور بہت ہی یہ اچھا ہوا کہ دونوں زبانوں سے واقفیت ہو گئی اور دونوں میں کسی حد تک عبور بھی حاصل ہو گیا. تو وہ جتنی خوبیاں اردو میں ہیں, جتنی خوبیاں پنجابی میں ہیں, وہ ساری ہم نے دیکھی ہیں. جیسے آپ نے مصروفیات کا ذکر کیا یا اس کے علاوہ جو کام ہے, بنیادی طور پر میں افسانہ نگار ہوں. ابھی حال ہی میں میرا پہلا مجموعہ آیا ہے محبت کا نیلا رنگ کے نام سے, ماشاءاللہ, اور اس کے علاوہ ایڈورٹائزنگ میں بہت کام کیا. 2-3 میجر ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کا میں کریٹو ڈائریکٹر رہا ہوں. 1-2 چینلز میں کام کیا پرائیویٹلی, اس میں کریٹو میں کام کرتا رہا, مارکیٹنگ میں کام کرتا رہا. پروڈکٹ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ میرا بنیادی طور پر ایریا ہے. ماشاءاللہ. انکل یہ بتائیے کہ اتنا ہی اچھا موڈ گھر میں بھی رہتا ہے, یا گھر میں جلدی سے یہ کام کر دیجیے, جلدی سے وہ کام, ایسا رہتا ہے یا بہت اچھا موڈ رہتا ہے؟ یہ مجھے آنٹی سے پوچھنا چاہیے. آنٹی سے پوچھنا چاہیے. آنٹی بتائیے گھر میں, آپ کی ترتیب جیسے مارنے کا ویسی ہوگی. بتائیے.